رشین اسٹیٹس میں کہ لوگوں نے بڑی مشکل سے اپنے دین کو محفوظ رکھا، حالانکہ وہ خطے تھے جہاں پر بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں۔ بخارا بھی اسی علاقے میں آتا ہے جہاں کے امام بخاری تھے، ایسے ترمذ بھی انہی رشین اسٹیٹس میں آتا ہے جہاں کے امام ترمذی تھے، اور نیشا پور وہ بھی انہی علاقے میں آتا ہے جہاں کے امام مسلم تھے، اور ایسے سجستان یہ بھی اسی علاقے میں آتا ہے جہاں کے امام ابو داؤد تھے، اور قزوین بھی اسی علاقے میں آتا ہے جہاں کے امام ابن ماجہ تھے، اور نسا نام کا ایک علاقہ تھا جہاں کے امام نسائی تھے۔ یعنی گویا کہ جو 6 حدیث کی مشہور کتابیں ہیں جن کو صحاح ستہ کہتے ہیں، یہ 6 کی 6 کتابیں جنہوں نے لکھی ہیں ان سب کا تعلق اسی علاقے سے تھا۔ اس زمانے میں اس کو کہا جاتا تھا ما وراء النہر، یہ جو دریا بہتا ہے دریا کے پچھلا حصہ، تو یہ وہی علاقے ہیں جہاں پر آج کل تاجکستان، ازبکستان اور ترکمانستان، یہ جو آذربائیجان وغیرہ، یہ وہ سارے خطے ہیں۔ یا آذربائیجان تک تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں فتح ہو چکا تھا، تو صحابہ کے زمانے میں فتوحات ہوئی ہیں۔ کابل میں بھی آپ جائیں گے نا تو کابل میں بھی صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں، 70 یا 72 صحابہ کرام کی ایک ہی مقام پر کابل میں ایک احاطے کے اندر قبریں موجود ہیں، یعنی صحابہ کرام یہاں تک پہنچ چکے تھے اس زمانے میں۔ تو یہ سارے خطے وہی ہیں جہاں کے یہ سارے کے سارے محدثین تھے، اور ایک وقت پھر ایسا آیا کہ ان علاقوں میں حدیث کا پڑھنا پڑھانا جرم، قرآن کا پڑھنا پڑھانا جرم بن گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا کہ پھر ان خطوں کو آزادی نصیب ہوئی، تو پھر دوبارہ جا کے ان کے اندر پھر اسلام کو زندہ کرنے کا موقع ملا۔